مولاي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذی وفق الصالحین من المؤمنین للعمل علی مرضاتہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد شمس الہدایہ وعلی آلہ وصحبہ وعشیرتہ وحزبہ من کل امۃ الی یوم الدین۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چوٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزا و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کے تو ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مسرت سے سرشار کیا۔ بدر کی وادی میں نہت مسلمان 1000 جنگجوؤں پر بھاری پڑے اور بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوئے، مارے گئے، اور اس انداز سے 14 صحابہ جس میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے شہید ہوئے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ یہودی لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں ریشہ دوانیاں کرتے، تو اس میں بنو خطمہ کی ایک عورت شاعرہ تھی، اسیمہ جس کا نام تھا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں نہ صرف ہجو کیا کرتی بلکہ اپنے گندے کپڑے مسجد میں ڈالا کرتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بہت زیادہ لبکشائی کیا کرتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح و سلامت بدر سے واپس آ جانے کے بعد عمیر بن عدی نام کے ایک نابینا صحابی ہے بنو واقف کے، انہوں نے اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کیا تھا کہ ہو نہ ہو میں اس کو ختم کروں گا۔ چنانچہ وہ اس کے گھر پہنچے، بچہ چمٹا ہوا تھا، اسے بچے کو ہٹایا اور اس کو ختم کر دیا، اور حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا واقف کرایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے ایسا کام کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور اس لیے ہوئے کہ ایک تو وہ حجو کیا کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں، مسلمانوں کے خلاف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے تعلق سے بھی وہ بیان کیا کرتی تھی، اسی لیے آپ نے اسے ختم کیا۔ تو کہا یا رسول اللہ کسی قسم کوئی اور معاملہ بڑھے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 بھیڑیں بھی آپس میں نہیں لڑیں گی، یعنی کسی قسم۔ اور جب اس کے بچے نے دیکھ کر کہا کہ میری ماں کے قاتل ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی لبکشائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کوئی اور کرے گا تو میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ اور جب یہ صحابی بیمار ہوئے عمیر بن عدی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انہیں نابینا نہ کہو، اس بینا بنو واقف کے بینا کے پاس مجھے لے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے وہاں پر جایا کرتے تھے۔ تو بزرگوں اور دوستو، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں لب کشائی کیا، مسلمانوں نے اس کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ بدر کے بعد یعنی اس سوخ بنو خنقہ میں جو یہودیوں کا ایک بازار تھا جہاں پر زرگری کا کام ہوا کرتا تھا، سونار کا کام کیا کرتا تھا، ایک مسلمان عورت وہاں پر پہنچی، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اس نے دودھ کا دھندا کیا، کچھ پیسے جمع ہو گئے تو چیز وغیرہ خریدنے کرنے کے تعلق سے ان یہودیوں سے اس نے ربط پیدا کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ معاملہ وہ یہودیوں نے اس عورت کے ساتھ اسے غفلت میں پا کے اس کے پیچھے سے کپڑے اوپر ایسے لگا دیے، کانٹے سے لگا دیے گئے۔ جب وہ اٹھی تو پیچھے سے برہنہ ہو گئی۔ تمام یہودی بڑی خوشی کا اظہار اس معاملے کے اندر خیخے لگاتے ہوئے کیے۔ ایک غیرت دار مسلمان سامنے تھا، اس یہودی کو انہوں نے ختم کر دیا۔ جب اس نے یہودیوں کو ختم کیا تو پورے یہودیوں نے مل کر مسلمان کا بھی صفایا کر دیا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی وادی سے واپس آئے تھے کہ آپ بنو خنقہ کے اس محل میں پہنچے
سارے لوگوں کو آپ نے بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور اس انداز سے تم نے ایک کام کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے. ان یہودیوں نے بجائے اس کے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کوئی جواب دیتے, لیکن بڑے فخریہ انداز میں انہوں نے کہا کہ قریش اگر آپ سے ہار گئے ہیں تو ان کی ناتجربہ کاری تھی جس کی وجہ سے وہ ہار گئے ہیں, اور اگر کسی دن ہم سے مقابلہ ہو تو جنگ کسے کہتے ہیں وہ ہم بتائیں گے. یعنی دوسرے معنوں میں مسلمانوں کو ایک چیلنج تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کا حصار کر لو, محاصرہ. چنانچہ محاصرہ کر لیا گیا. یہ ان کے پاس جو جنگجو تھے وہ اور تمام کے تمام لوگ قلعے کے اندر وہ محفوظ ہو گئے, لیکن جب حصار بہت سخت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 15 دن کے اندر اندر ان کے دلوں کے اندر ایک وحشت سی ڈال دی, اور وہ لوگ سب بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کے لیے تیار ہو گئے. جب یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا, اور جب یہ گرفتار ہوئے تو اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول وہاں پر پہنچا. یہ جو منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا, راس المنافقین, اس نے پہنچ کر کہا کہ کیا آپ ایک دن میں سارے لوگوں کو قتل کر دیں گے؟ اس انداز سے اس نے گفتگو کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے آدمی سے کہا کہ تم فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ ان تمام لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے, جو سامان یہ ساتھ لے جا سکتے ہیں اس بات کی اجازت دے دی جائے. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا, اور اس کے بعد ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا گیا. یہ ایک ناسور تھا, یعنی بنو خلیقہ, بنو نزیر, بنو قریظہ, یہ 3 قبائل بہت بڑے تھے, جس میں سے ایک قبیلے کا اس انداز سے معاملہ خاتمہ ہوا. تو ان لوگوں نے جاتے ہوئے اپنے دروازوں کو بھی اکھاڑ کر وہاں سے لے گئے, اور ان کا جو مال غنیمت آیا, یعنی یہ تیسرا مال غنیمت تھا. پہلے عبداللہ بن جہش کے ہاتھ سے آیا, اور اس کے بعد بدر میں آیا, اور اس کے بعد جب یہ بنو خلیقہ کا مال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے 3 تلوار آپ نے اس میں سے پسند کیے, اور 3 کمان آپ نے پسند کیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو اور حضرت سعد بن عبادہ کو ایک زرہ دی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے نیزے بھی پسند کیے اور اپنے پاس اس کو رکھ لیا. یہ اور مال غنیمت تمام کا تمام مسلمانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا. اب دوستوں اور بزرگوں, معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبریں آ رہی تھیں وہ قبیلے بنو سلیم سے آ رہی تھیں کہ یہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں, بنو غطفان سے آ رہی تھیں, اور پھر نہ صرف یہ بلکہ وہ بدر سے شکست خوردہ جب مکہ پہنچے تو وہاں مکے میں ہوا یہ کہ ان کو دلاسا دینے کے لیے, اہل مکہ کو دلاسا دینے کے لیے ابو سفیان بن حرب نے ایک قسم کھائی. قسم یہ تھی کہ میں جب تک کہ بدر کا بدلہ نہ لے لوں گا اس وقت تک غسل جنابت نہیں کروں گا. اس انداز سے اس نے ایک قسم کھائی, اور اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اس نے 200 سواروں کے ساتھ مدینے کا رخ کیا. اور جب مدینے کا رخ کیا تو معاملہ یہ ہوا کہ مدینے سے بہت دور اپنے تمام لشکر کو ٹھہراتے ہوئے یہودیوں سے ساز باز کرنے کے لیے شہر مدینہ میں آیا. حی ابن اخطب کے پاس آیا. حی ابن اخطب نے اپنا دروازہ کھولا نہیں اس کے لیے, اور اس کے بعد وہ سلام بن مشکم کے پاس گیا. سلام بن مشکم نے تمام کے تمام واقعات اور مسلمانوں کے حالات تمام سنائے, اور رات بھر شباب و کباب کی محفل سجتی رہی, اور اس کے بعد صبح واپس آیا وہاں سے, اور کچھ درختوں کو کاٹ دیا. درختوں کو کاٹنے کے بعد وہ گھاس پھوس کی جھوپڑیوں کو آگ لگایا, ایک مسلمان کو شہید کیا, اور اس کے بعد یہ قسم کا کفارہ یعنی مطلب ہو گیا, قسم میری مکمل ہو گئی. اس انداز سے جب وہ واپس جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی اطلاع ملی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کے اندر بڑے چوکس اور چوبند ہوتے. تمام صحابہ کرام کو آپ ہمیشہ کے لیے مستعد و تیار رکھتے. چنانچہ 200 سوار تیار ہوئے اور تعاقب کیا ابو سفیان بن حرب کے اس قافلے کا جنہوں نے نقصان پہنچا کر مدینہ منورہ میں اپنی قسم پوری کر کے واپس جا رہا تھا. تو اس وقت ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کیا کہ وہ اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ستو جو جنگی غذا ہوا کرتی تھی اس زمانے میں, یعنی جس کو گھول کر پی لیا کرتے تھے, وہ ستو کے تھیلے تمام گراتا ہوا وہاں سے چلا گیا. اسی لیے اس جنگ کو جنگ سویق کہتے ہیں, یعنی ستو والی جنگ, اور ستو عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں. تو اس انداز سے وہ تمام پھینکتے ہوئے اس انداز سے چلے گئے. یہاں پر ایک اور یہودی ہے معیسہ, ایک مسلمان ہے معیسہ بن مسعود, اور
انہوں نے کام کیا، ابن سنینا کو ختم کیا۔ یہ ابن سنینا کون؟ یہ حویسہ نام کا ان کے ایک بھائی تھے، حویسہ بن مسعود، اس کا تجارتی کاروبار میں دونوں کا اشتراک تھا، دونوں اس انداز سے تجارت کیا کرتے تھے۔ معیسہ نے یہ کیا، اس کو ختم کیا، تو حویسہ نے پوچھا، بھائی نے پوچھا بھائی سے کہ کیا بات ہے، اس کے ساتھ تو تجارت کرنے کے بعد جو مجھے نفع آیا، اس پر تمہاری جسم میں کتنی چربی چڑھی کہ تم نے اس کو ختم کر دیا بلا وجہ، اس انداز سے اس نے کہا۔ تو اس وقت معیسہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف تعظیم کے لیے نہیں، تعمیل کے لیے بھی ہے، اگر وہ مجھے حکم دے تو میں تم کو ختم کر دوں گا، تم تو ابن سنینا کی بات کر رہے ہو۔ تو بھائی نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا واقعی تم مجھے بھی قتل کر دے گا؟ تو کہا کہ ہاں بلا شبہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ فوراً ایمان لے آئے اور سمجھ لیا کہ یہ جو خونی رشتہ ہے اس سے زیادہ سخت جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اس انداز سے وہ داخل اسلام ہوئے۔ یعنی 2 ہجری کے آخر میں جو باتیں تمام آئی، وہ بات یہ کہ عید الاضحیٰ کی نماز پہلی مرتبہ پڑھائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو عیدگاہ میں نماز پڑھائی۔ اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ حضرت بی بی فاطمہ کی شادی ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے بقیع کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ تمام واقعات 2 ہجری میں رونما ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب سامنے بات یہ تھی کہ یہ مکے والوں کا راستہ اس انداز سے تو بند ہے، جو ملک شام جانے والا ہے وہ مدینہ منورہ کی شاہراہ سے جا نہیں سکتا۔ اور اہل مکہ کو بھی اس بات کی بڑی فکر ہوئی۔ وہ فکر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سب سے بڑا کاروبار تجارت، اگر مکے والے تجارت نہ کریں تو خلاص ہو جائیں گے، اور جو آمدنی آتی تھی وہ سارے کا سارا اصل مال بھی کھا بیٹھیں گے۔ اس انداز سے ندوے میں ایک مشورہ ہوا، دار الندوہ میں ایک مشورہ ہوا۔ مشورہ اس انداز کا ہوا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حسن اتفاق وہاں پر مشورہ یہ ملا کہ ایک ایسا راہبر ہے جو راستہ اس سے واقف ہے، اس کا نام ہے فرات بن حیان۔ یہ فرات بن حیان سے اگر یہ کام لے لیا جائے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے کہ ہماری تجارت نجد کے راستے سے عراق اور ملک شام پہنچ سکتی ہے اور جا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات جب طے ہو گئی تو 1 لاکھ کا مال اس کے اندر دیے ہوئے، صفوان بن امیہ کی سرکردگی میں چاندی لیے ہوئے یہاں سے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا تو حسن اتفاق ہے کہ نعیم بن مسعود اشجعی نام کا ایک شخص آیا، اور وہ اپنے دوست سلام بن مشکم کے پاس رہا، اور حسن اتفاق ہے کہ اس وقت حضرت سلید بن نعمان نام کے ایک مسلمان وہاں پر موجود تھے۔ وہ جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، وہ شراب کا جب دور چلا اور نعیم بن مسعود اشجعی نے بہت زیادہ پینے کے بعد جب وہ آپے سے باہر ہو گیا تو اس نے بڑے فخریہ انداز سے بات کہی کہ بھئی ہمارا ایک راستہ جو ملک شام جاتا تھا، یعنی یثرب کے شاہراہ سے، وہ راستہ ہمارا بند ہوگا تو کیا ہوا، ہم نے دوسرے راستہ اختیار کر لیا ہے اور مال تجارت کو ہم اس راستے سے بھیج دیے ہیں۔ چنانچہ اس نے جب یہ بات کہی شراب کی دھن میں، نشے کی دھن میں، تو اس وقت حضرت سلید بن نعمان وہاں سے سیدھے نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ ایک راستہ نجد کے راستے سے ہوتا ہوا یہ قافلہ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا اور فوراً 100 آدمی دیتے ہوئے کہا کہ جہاں تک قافلہ ملے اس وقت تک اس کا تعاقب کیا جائے۔ اس احکامات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے غلام زید بن حارثہ کو سپہ سالار بناتے ہوئے آپ نے بھیجا۔ یہ خرد کے چشمے پر نجد کے پاس جب یہ قافلہ رکا تو اس وقت مسلمانوں نے اس کو تمام گھیر لیا، تو یہ لوگ جدھر سنگ سمائے ادھر بھاگنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن وہ مال تجارت جو لیا جا رہا تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو حضرت زید اس مال کو لیے ہوئے اپنے تمام ساتھیوں کو لیے ہوئے بخوشی واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکالا اور اس کے بعد تمام مجاہدین میں تمام تقسیم آپ نے کر دیا وہ تمام مال غنیمت کو۔ اب اہل مکہ کے سامنے صرف 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی قوت کو مان لیا جائے اور اپنی شاہراہ کو بحال کیا جائے اور تجارت کر لیا جائے، اور اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، خون بہانے کے لیے تیار ہو جائے اور مکمل طور پر نعوذ باللہ مسلمانوں کا صفایا کر دے، تو اس کے بعد ہم کو امن حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس مشورے میں بات یہ آئی کہ معاہدہ کرنے کے بجائے
ان لوگوں سے جنگ و جدال کیا جائے۔ چنانچہ یہ پیش خیمہ ہے غزوہ احد کا کہ ان لوگوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ 3000 کا ایک لشکر جرار تیار ہوا۔ وہ مال جو ابو سفیان بن حرب لائے تھے، جس کا مکمل طور پر اصل قیمت ان لوگوں کو دیتے ہوئے جو نفع تھا ایک جا جمع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ جو اکابر تھے، جس میں اکرمہ بن ابی جہل ہے، صفوان بن امیہ ہے، جن کے گھر تمام قتل ہوئے تھے، یہ تمام لوگوں نے جا کر ابو سفیان بن حرب سے اس بات کی گزارش کی کہ مسلمانوں سے ایک مقابلہ کر لیا جائے۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب نے کہا اگر سب کی رائے یہ ہے تو سب سے پہلا آدمی میں ہوں، یعنی تمہارا ساتھ دینے کے لیے۔ اس انداز سے وہ بھی اس معاملے کے اندر تیار ہو گیا کہ جنگ و جدال کے لیے تمام یہاں نکلیں۔ ان کی یہاں تیاریاں ہو رہی ہیں، 3000 کا ایک لشکر جرار تیار ہوا ہے، اور ادھر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ایک 3000 کا لشکر جرار جو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاصی سے وہ تحریر لیے ہوئے، جب آپ خبا میں تھے، آپ نے یعنی خبا میں تھے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خبا کی بستی میں جایا کرتے تھے اس مسجد کے پاس، تو آپ نے وہ تحریر لیتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے جید قسم کے عالم آدمی تھے، جن کے قرآن کے پڑھنے کا انداز منفرد تھا، جن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان سے وہ تحریر پڑھوائی، اور معلوم یہ ہوا کہ 3000 کا ایک لشکر جرار مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے پھر ان سے یہ کہا کہ ایک لشکر جرار مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے یہ بات ان لوگ کے سامنے بھی کی، اور حضرت ابی بن کعب سے بھی یہ کہا کہ اس کو راز رکھا جائے، اس کو فاش نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں جہاد پر آپ نے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے ہوئے آپ نے بتلایا کہ شہادت کی، جس کو شہادت نصیب ہو جائے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، بغیر حساب کتاب کے کیسے وہ جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک مکمل تبصرہ فرمایا اور تمام لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ سارے مسلمان جو وہاں پر موجود تھے، جس میں حضرت حمزہ تھے، حضرت سعد بن عبادہ تھے، یہ بڑے شجاع اور بہادر لوگ ہیں، قبیلے کے سردار ہیں۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا یہ کہ ہم مدینے کے نکڑوں پر رہتے ہوئے لڑیں گے، اس لیے کہ مدینے کے نکڑوں پر وہ لوگ آسانی کے ساتھ اندر جا نہیں سکتے، اس لیے کہ مدینہ ایک ایسی بستی ہے جو دو جلی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان ہے۔ صرف شمال کا ایک راستہ ایسا ہے جو تمام کھلا ہوا ہے، اور ان لوگوں سے مقابلہ بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، منشا رسول یہ تھا۔ لیکن حضرت حمزہ نے کہا کہ لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، اور پھر حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میدان میں چل کر ہم لڑیں گے۔ نوجوان بچے جو سو شریک تھے، جن لوگوں کو یہ سعادت اور منزلت یعنی وادی بدر میں ملی نہیں تھی، اور وہ زمانے میں وادی بدر میں شریک ہو جانا ان کے نام کے ساتھ بدری کا استعمال ہوتا تو یہ بڑی ان کے لیے وقار کی بات تھی۔ تو یہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ ہم بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں۔ تو چنانچہ مشورے کے اندر جب بات آئی تو بات یہ سامنے آئی کہ ہم میدان میں چل کر ہی لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاریوں کے ساتھ آ جاؤ نماز عصر کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عصر کے بعد حجرہ عائشہ میں پہنچے، اور حجرہ عائشہ میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل ذرا بختر استعمال کیا، یعنی آپ نے ڈبل ذرا بختر استعمال کرتے ہوئے، پہنتے ہوئے، ہیلمٹ لگائے ہوئے، ترکش میں تیر پڑے ہوئے، پرتالے میں تلوار ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، جنگی لباس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس انداز سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو بڑے بڑے صحابہ دیکھ کر دہل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارشیں کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، نوجوان بچوں نے بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرنے کے لیے میدان کا انتخاب کیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم شہر کے نکڑوں پر ہی اپنے دشمنوں کو صفایا کر دیں۔ حسن اتفاق یہ ارادہ، یہ مشورہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا بھی تھا، جو بدر کے بعد مسلمان ہو گیا تھا دراصل، اور سینے سے تو مسلمانوں کے خلاف، لیکن زبان سے اللہ کے نبی کے ساتھ، تو اس کا مشورہ بھی یہی تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے، کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ جنگی لباس پہن لے اور بغیر جنگ کے اسے اتار دے، اور جو بات مشورے میں طے ہو چکی ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات فرما دی، یعنی مشورے کی جو اہمیت ہے وہ بات سامنے آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس یعنی جنگی لباس آپ نے زیب تن کیا، اس کو بغیر جنگ کے اتار دینا آپ نے محال سمجھا، اسی لیے آپ نے صاف طور پر یہ بات بتلا دی۔ اور اس کے بعد دوستو وہ منظر سامنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ
اوس و خزرج کے دونوں سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ پیدل دوڑ رہے ہیں، یعنی جن کی ایک زبان پر ساری مدینے کی بستی تمام کی تمام تیار ہو سکتی تھی جنگ و جدال کے لیے، اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، اتباع میں حضرت سعدین کی، لیکن آج وہ دونوں حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ پیدل بھاگ رہے ہیں۔ یہ منظر، اس انداز سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور راستے میں شوت نام کے ایک مقام پر، شیخین کے ایک مقام کے اوپر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں پر معاملہ یہ تمام افواج یعنی مجاہدین اسلام پر نظر ڈالی گئی، یعنی جو کم عمر بچے تھے ان لوگوں کو تمام جدا کیا گیا، اور جدا کرنے کے بعد ان لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا، اس لیے کہ کم عمری کے اندر آ کر کہیں شہادت کی تمنا میں کسی قسم کا اپنی جان کو جوکھوں میں نہ ڈالے۔ لیکن وہاں پر ایک عجیب سا معاملہ ہوا۔ ابو رافع نام کے ایک شخص، ایک لڑکا اپنے پنجوں کے بل ٹھہر کر، رافع بن خدیج اپنے پنجوں کے بل ٹھہر کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو، وہ ماں باپ کیا تھے، ان کے تعلق سے بھی سن لیجئے۔ باپ نے کہا، اے اللہ کے رسول، رافع بن خدیج کو آپ منتخب کر لیجئے، اس لیے کہ یہ بلا کا تیر انداز ہے، یعنی اس کی کم عمری کا خیال کیے بغیر ایسے شجی اور ایسے بہادر تھے یہ لوگ کہ آپ بیٹے کے لیے جس کی عمر ابھی 15 سال ہے، 15 سال سے کم ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پنجوں کے بل ٹھہرے ہوئے۔ باپ یہ اس بات کی سفارش کر رہے ہیں کہ آپ انہیں لے لیجئے، اس لیے کہ یہ بلا کے تیر انداز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب کر لیا تو سمرہ بن جندب سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں رافع بن خدیج کو پچھاڑ سکتا ہوں، یعنی طاقت میں ان سے زیادہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی آپ نے دونوں کی کشتی کروائی، اور واقعی انہوں نے جب اپنے شجاعت کا اظہار کرتے ہوئے یعنی ان کو رافع کو پٹک دیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی انتخاب عمل میں لایا۔ بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ یعنی مجاہدین اسلام میں خون میں گرمی لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر استعمال کی، اور اس کے بعد ان کو بھی جب سمرہ بن جندب کو بھی جب منتخب کر لیا گیا تو یہ دونوں نوجوان کم عمر اس کے اندر شریک ہو گئے۔ اور جب یہ معاملہ وہاں پر پہنچا تو شوت کے اس مقام پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے، جہاں سے کفارہ مکہ منظر دیکھ رہے ہیں، اس وقت اپنے 300 آدمیوں کو لیتا ہوا یہ کہتا ہوا کہ محمد نے نوجوانوں کی بات سنی اور ہماری بات کو پس پش ڈال دیا، میں اپنے لوگوں کو کھپا نہیں سکتا۔ اس انداز سے 300 آدمیوں کو لیتا ہوا وہاں سے واپس آ گیا۔ اب یہاں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ زہریلے ناگ جو مسلمانوں کی شکل میں مسلمانوں کی صف میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام مسلمانوں کو جدا کر دیا۔ اب یہ خالص وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنے کے لیے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن کی تعداد صرف 700 تھی، اور مقابلہ ہے 3000 سے۔ کسی قسم کی کمی بیشی کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے اس انداز سے بڑھے کہ وہاں پر یعنی احد کے دامن میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے یعنی جنگی تدابیر کے حساب سے پہاڑ کو پیچھے رکھا اور سامنے شہر مدینہ کو رکھا، ایسا کہ کہیں کسی قسم کا کوئی منافق مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا دے، یعنی مدینہ پر بھی نظر رہے، اور اپنی حفاظت کے لیے کہیں پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے۔ وہاں پر ایک پہاڑی ہے عینین کی، اس درے کے اندر، وہاں سے جانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 ساتھیوں کے ساتھ متعین کیا، کہا کہ تا حکم ثانی، جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں آپ اس پہاڑی کو خالی نہیں کریں گے، بلکہ یہ تیر انداز ان تمام لوگوں کا جو کسی قسم سے اندر آنے کی کوشش کریں انہیں ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس انداز سے عینین کی اس پہاڑی پر عبداللہ بن جبیر اور ان کے تمام ساتھیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ اور یہاں پر 7 شوال 3 ہجری کو جب معاملہ ایسا ہوا کہ دونوں صفیں آگے پیچھے آمنے سامنے آ گئی، اور یعنی موقع یہ مل گیا کہ جنگ و جدال کی بات آ گئی، تو اس وقت حسن اتفاق کہ ابو سفیان بن حرب نے طلحہ ابن ابی طلحہ کو، جس کا تعلق قبیلہ بنو عبدالدار سے تھا، بلا کر کہا کہ تم لوگوں نے بدر کے میدان کے اندر بڑی نامردگی دکھائی جس کی وجہ سے ہم کو شکست ہوئی، اگر یہ جھنڈا آپ سنبھال سکتے ہیں تو سنبھالو، ورنہ میں یہ تمام ذمہ داری کسی اور کو دوں گا۔ یعنی ایام جاہلیت میں بھی قبیلہ بنو عبدالدار کو یہ فوقیت حاصل تھی کہ وہ کسی جنگ میں وہ جھنڈا سنبھالے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہاں اس نے آگ لگا دی تو طلحہ ابن ابی طلحہ
وہ فوراً جوش میں آیا اور جوش میں آتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہمارا اپنا حق ہے، ہم ادا کریں گے اور اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیں گے۔ نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ سب سے پہلے مبادرہ طلبی کے لیے آواز لگانے والا وہ طلحہ ابن ابی طلحہ تھا، جس کا تعلق قبیلے بنو عبدالدار سے تھا، جو عالم بردار تھا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مسلمانوں کا جھنڈا بھی قبیلے بنو عبدالدار یعنی مصعب بن عمیر جن کا تعلق قبیلے بنو عبدالدار سے تھا، ان کو دے دیا جائے۔ چنانچہ سب سے بڑا رائد جس کا نام تھا، اس رائد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا۔ اور پھر جب یہ جنگ کا ہمامہ شروع ہوا تو حضرت علی ابن ابی طالب کی ایک تلوار چلی، طلحہ ابن ابی طلحہ ختم ہو گیا۔ جھنڈا گرنے نہ پایا کہ قبیلے بنو عبدالدار کے دوسرے لوگوں نے سنبھالا، اس کے بیٹوں نے سنبھالا، اور اس کے بعد ایک روایت کے متعلق 22 آدمی اور ایک روایت کے متعلق 9 آدمی اس جھنڈے کو سنبھالتے ہوئے ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوتے رہے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ جھنڈا گر گیا تو پھر ایک عورت عمرتا جس کا نام تھا، اس نے آ کر اس جھنڈے کو اٹھایا، تمام لوگوں کو یکجا کیا، اور پھر اس کے بعد یہ تمام جنگ ہو رہی تھی۔ میدان کے پہلے ہی حصے میں یعنی جنگ جو ہی شروع ہو گئی تمام، اور بھی اس جنگ میں لانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا تھا، 10 ایسے قبیلے کی عورتیں جو بڑے قبیلے کی عورتیں تھیں، وہ تمام کے تمام اپنے لوگوں کے لیے یعنی ان لوگوں کے دل کو ابھارنے کے لیے، ہمت افزائی کے لیے، ان کو غیرت دلانے کے لیے یہ ہوتا۔ عرب میں ایک کمزوری کیا ہے، عورت اپنی جان یعنی عرب اپنی جان پر کھیل سکتا ہے، لیکن عورت کے سامنے کسی قسم کی شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ان عورتوں کو جب لایا گیا تو یہ میدان کارزار کے اندر ان کا عالم عمل کیا ہے، ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، تم اگر جیت کر آ جاؤ گے تو ہم اپنے سینے سے لگائیں گے ورنہ تم کو دور کر دیں گے۔ اس انداز سے وہ اشعار تمام کہتے ہوئے تمام آگے بڑھ رہی تھی، جس کے اندر حضرت مصعب بن عمیر کی ماں بھی ہے خناس، وہ ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ابو سفیان بن حرب کی بیوی عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی وہ بھی اس کے اندر شریک تھی، خالد بن ولید کی بہن فاطمہ اس کے اندر شریک تھی، عامر بن عاص کی بیوی اس کے اندر شریک تھی۔ اس انداز سے بڑے گھرانے کی جو عورتیں آئی ہوئی تھیں جن کی تعداد 10 بتائی گئی، یہ تمام کی تمام ان لوگوں کے دلوں کو ابھارنے کے لیے آئی ہوئی میدان کارزار کے اندر تھی۔ اور جب مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا تو تمام کفارہ نے مکہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جب یہ بھاگنے لگے تو وہ عورتیں جو ان کا دل لبھانے کے لیے، دل ڈھارس بنانے کے لیے آئی ہوئی تھیں، اپنے یعنی کپڑوں کو اس انداز سے اونچے اٹھاتے ہوئے میدان کارزار سے بھاگنے لگی کہ ان کی پنڈلیاں صاف طور پر لوگوں کو نظر آنے لگیں۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ جب کفارہ نے مکہ نے یہ میدان تمام خالی کر دیا تو عبداللہ بن جبیر کے جو ساتھی تھے عینین کی پہاڑی پر 40 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پس پش ڈالتے ہوئے مال غنیمت کو لینے کے لیے آ گئے۔ یہ سب سے بڑی غلطی میدان کارزار کی، یعنی وہ لوگ مال غنیمت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کو پس پش ڈالتے ہوئے آ گئے تو اس وقت تک اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے گھوڑ سواروں کا ایک دستہ لیے ہوئے عینین کی پہاڑی پر تمام پھرتے ہوئے جب اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن جبیر وہاں 10 ساتھیوں کے ساتھ تھے، ان کو پہلے شہید کیا اور ان کی نعشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونتے ہوئے جب یہ لوگ آگے پہنچے تو مسلمانوں کا عالم یہ ہوا کہ ایک تو بھاگنے والی فوج پھر پلٹ گئی، ادھر پیچھے سے آنے والے لوگ ادھر سے آگے، تو دونوں طرف سے مسلمان بیچ میں آ گئے۔ اور مسلمانوں کا اس معاملے کے اندر بڑا نقصان اس لیے بھی ہوا کہ وہ عبداللہ بن ابن خیمہ اس نے حضرت مصعب بن عمیر پر حملہ کیا، ایک بازو ختم کر دیا، دوسرا بازو کیا، دوسرا بازو ختم ہو گیا، تو اس مجاہد نے اپنے دونوں کونیوں سے جھنڈے کو سنبھالا اور جھنڈے کو سنبھالنے کے بعد گرنے سے پہلے جب اس نے نیزہ مارا تو اپنے بھائی ابو عزیز کو بلا کر کہا یہ اسلام کا جھنڈا ہے، نیچے گرنا نہ پائے، تو حضرت ابو عزیز نے اس جھنڈے کو اس انداز سے سنبھالا۔ تو ابن خمیہ نے کیا کیا، ابن خمیہ نے جب ان کو شہید کیا تو ایک نعرہ بلند کیا، نعرہ یہ تھا کہ میں نے نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کو ختم کیا۔ اب مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے اور 3 حصوں میں اس انداز سے بٹ گئے۔ دوستو اس کی تمام تفصیل انشاءاللہ المستعان آئندہ نشستوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ مجاہدین اسلام جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے میدان کارزار میں آئے تھے، وہ جو ایک ایسے مرحلے میں آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی عدول حکمی کے اوپر ایک امتحانی دور سے گزر گئے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔